السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نعیم اختر، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو ابھی تک نئی اپڈیٹ آئی ہیں ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، وہ سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے، اور کل مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ٹرمپ نے جو ایک فیصلہ لیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہم لاک کر دیں گے، اور اس کا یعنی کہ ایک تو ایران نے اسے لاک کیا ہوا ہے، لیکن اسے مکمل بند کر دیا جائے گا تاکہ ایران کی مرضی سے جو جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات وہاں سے گزر رہی ہیں وہ بھی نہ گزر سکیں۔ تو پوری دنیا کے لیے ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ ایران اس پریشر میں آ کر اس کو اوپن کر دے۔ تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک لرزا دینے والا ایک فیصلہ ہے، اور کیا اس فیصلے کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ابھی تک ایران کے پاس کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور اس کے کاؤنٹر میں امریکہ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ ابھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ پہلے ٹرمپ نے اس 40 روزہ جنگ کے اندر آخر میں آ کے اپنی وارننگ دیتے گئے، اور وہاں پر اس نے کہا کہ جی 48 گھنٹے کی وارننگ ہے، اتنی وارننگ ہے کہ میں ان کی جو پوری سویلائزیشن ہے اس کو ختم کر دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک سیف ایگزٹ لینے کی کوشش کی، جس میں پاکستان نے اس کے اندر میڈیشن کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر مذاکرات ہوئے، لیکن مذاکرات بھی ایک بہانہ تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر مذاکرات امریکہ کی طرف سے پورا ایک پلان تھا، اس کی ایک ٹائمنگ، انہوں نے اپنے جہاز بھیجے، اور پھر کل انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ابنائے ہرمز جو ہے اس کو ہم نے کلین کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو مائنز بچھائی تھی ایرانیوں نے وہ ہم نے کلین کر دی ہیں، اور ہم جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو کھلا چکے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کے دو جہاز انٹر ہونے کی کوشش کی، انہوں نے IRGC نے جیسے ہی آگے سے وارننگ دی، اور انہوں نے اپنا جو ہے کہا کہ ہم اس کے اوپر میزائل فائر کر دیں گے، ادروائز آپ پیچھے ہٹیں۔ تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کے دونوں جہاز جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ سارا ایک طرح سے پھر انہوں نے جھوٹ پھیلایا، انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا کہ ابنائے ہرمز کو ہم نے کلین کر دیا۔ حالانکہ دنیا تو یہ ساری چیز دیکھ رہی ہے، ان کے جھوٹ کے اندر تو نہیں آنے والی۔ پھر انہوں نے جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ اب ہم ابنائے ہرمز کو جو جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم اس کو لاک کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اصل میں ابھی سٹیٹس کیا ہے، اور ابنائے ہرمز کا جو واٹر ہے اس کے قوانین کیا ہیں، اور اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو آپ کے 12 نوٹیکل میلز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جو ساحل سمندر ہوتا ہے وہاں سے لے کر سمندر کے اندر 12 نوٹیکل میل تک آپ کا ہی وہ ایریا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد بھی آگے جو نوٹیکل میلز ہوتے ہیں 200 تک، 20 نوٹیکل میل تک، پھر 200 تک، ان کے الگ الگ سٹیٹس ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا آپ کی جو ہے وہ ٹیریٹری کس طرح سے بنتی ہے، یا آپ کا کیا کیا کنٹرول ان کے اوپر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو لے کے آئیں گے کہ سمندری حدود کس طرح سے متعین کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر مختصراً اگر ہم ایک جائزہ لیں تو یہاں پر جو ابنائے ہرمز جہاں سے بالکل کلوز آتی ہے، جہاں سے اس کو کلوز کرنے کا ایران نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے، یا وہاں پر اس نے اپنی جو ہے مائنز وغیرہ بچھائی ہوئی ہیں، تو وہ ٹوٹل 21 نوٹیکل میل ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو 12 نوٹیکل میل ایران کا ایریا بنتا ہے، اور 12 نوٹیکل میل جو ہے وہ عمان کا ایریا بنتا ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ 24 نوٹیکل میل بنتا ہے، جو کہ 24 نوٹیکل میل وہاں پر ہے ہی نہیں، وہ وہاں پر جو ہے 21 نوٹیکل میل ہے۔
تو اس طرح سے یہ کوئی انٹرنیشنل واٹر تو بنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ پہلے اس کے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں تھا، اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا تھا اور ساری دنیا کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے اور اس کو ایک انٹرنیشنل واٹر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب ایران نے اس کے اوپر پورا کنٹرول لے لیا ہے، اور اب ایران اور عمان کی بات کریں تو انہوں نے ایک پہلے اس کے اوپر معاہدہ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل واٹر ہے، اور 2015 کے اندر انہوں نے اس معاہدے کو رینیو کیا تھا، اس کو تازہ کیا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پرسنل ہے، کہ ہمارا انٹرنل واٹر ہے نہ کہ انٹرنیشنل واٹر۔ تو یہ ابنائے ہرمز کو اگر امریکہ اس کو باہر سے لاک کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے انٹرنیشنل قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ انٹرنیشنل واٹر کے اندر کوئی بھی بلاکیج وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ ایک طرح سے پوری دنیا کے خلاف جنگ ہے، اور اگر آپ کسی بھی ملک کے انٹرنیشنل واٹر کے اندر بلاکیج کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے، ایک طرح سے ایران کو محاصرے کے اندر لیا جا رہا ہے۔ اور اگر بات کریں تو ابھی کچھ نیوز یہ بھی آ رہی تھی کہ بلاکیج ٹرمپ جو ہے وہ اس نے بلاکیج کرنے کی بجائے جی آپ ایران کی جو بندرگاہ ہیں یا ایران کی جو پورٹس ہیں ان کا بلاکیج کرنے کی بات کی ہے۔ تو اب اگر یہ امریکہ بلاکیج کرتا ہے تو ایک طرح سے یہ عالمی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہوگا۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ امریکہ یہ چیز کرتا ہے تو یہاں پر ایران کیا کیا جواب دے سکتا ہے، اگر وہ فوری طور پر اس کو اگر ابنائے ہرمز تو پہلے سے بند ہے اور اگر اس کا بلاکیج کر دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہ حوثی باغیوں کی طرف سے ابنائے احمر کو بھی لاک کر دے، ابنائے احمر کو بھی بلاک کر دے۔ اگر وہ بلاکیج ہوتا ہے تو جو عالمی تجارت کا 12 سے 14% جو باقی حصہ ہے وہ بھی معطل ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 21 سے 22% جو تجارت ہے وہ ادھر سے ابنائے ہرمز سے ہو رہی تھی، وہ اس کے اوپر مسائل پہلے سے چل رہے ہیں، اور اگر 12 سے 14% وہاں سے ابنائے احمر بھی لاک ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھی بند ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے عالمی معیشت کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ اب جے پی مورگن کی ایک وارننگ ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو خوراک اور مالیاتی نظام بری طرح تباہ ہوگا، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں تو ابھی امریکہ اگر اس نے بلاکیج کرنا بھی ہے تو اس کو کیا کچھ لانا پڑے گا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے 3 اپنے بحری بیڑے ادھر لانے کی کوشش کی، اب ان میں سے کافی کے تو مسئلے مسائل بن گئے، حالانکہ امریکہ نے کہا کہ جی ہمارے بحری بیڑے کے اوپر کچن کے اندر آگ لگ گئی تھی اور کسی کا جناب سیوری لیک ہو گیا تھا تو اس کے لیے اسے واپس لے کے گئے تھے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ذرائع سے کچھ اور نیوز بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایرانین میزائل نے اٹیک کیا تھا اور ان کا اٹیک سکسیس رہا تھا، جس کی وجہ سے امریکی بیڑے بیروں کو واپس جانا پڑا، پیچھے جانا پڑا اور انہیں اپنے آپ بچاؤ کرنا پڑا۔ تو اگر بات کریں تو امریکہ کو اپنا کم از کم جو ہے 2 بڑے شپس یہاں پر لانا پڑیں گے، اور اپنا متحدہ عرب امارات کے اندر بھی جتنی اس کی افواج ہیں ان کو بھی اس جنگ کے اندر لانا پڑے گا، تب جا کے یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ سکسیسفلی کر سکے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو پیچھے 40 روز کی جنگ ہے اس میں بہت بری طرح نقصان ہوا ہے امریکن نیوی کا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایران کیا کیا اسٹریٹجیز کو یوز کر رہا ہے کہ وہ سکسیسفلی ابنائے ہرمز کو اور پوری خلیج کو یہ کنٹرول کر پا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایران نے کیونکہ بہت ساری تیاری کر کے رکھی تھی دہائیوں سے، اور دوسرا اسے
رشیا اور چائنا کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جس میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے ایک تو اپنا پورا جال بچھا کے رکھا ہے اپنے ڈرونز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ چائنیز نیویگیشن کو یوز کر رہا ہے، بیدو سیٹلائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جی پی ایس جو ہے وہ امریکن سسٹم ہے، تو جی پی ایس کو اگر ایران اپنی ریڈار کے لیے یوز کرتا ہے یا اپنی جو اس کے میزائل ہیں ان کی نیویگیشن کے لیے یا بھی کسی بھی چیز کے لیے یوز کرتا ہے، تو اس کے لیے امریکہ اس کو نکارہ کر سکتا تھا، امریکہ اس کے لیے بند کر سکتا تھا ان چیزوں کو، تو وہ اس نے ابھی چائنا سے ہیلپ لی ہوئی ہے، فلی سپورٹ کر رہا ہے چائنا اس کو۔ اور دوسرا ایک جو سائبر وار ہے وہ بھی ایک طرح سے ایران لڑ رہا ہے، جس کے اندر وہ سارے سگنل کو جیم بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس طرح سے پاکستان نے یہ جو انڈیا کا آپریشن سندور ہوا تھا تو اس کے اندر جس طرح سے پاکستان نے پرفارم کیا تھا کہ ان کے سگنل کو، الیکٹرانک سگنل کو جیم کر دیا تھا، اور باقی بھی ان کی جو پاور سپلائز تھیں یا ان کو بھی اٹیک کیا تھا سائبر وارفیئر کے ذریعے، تو اسی طرح ایران کے پاس بھی چائنا کی سپورٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، اویلیبل ہیں، تبھی وہ یہاں تک پہنچ پایا ہے۔ تو اس کے پاس ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس ایک تو نیویگیشن جو ہے وہ چائنیز وہ یوز کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اس نے بہت اچھے سے یوز کیا ہے اس کے اندر، اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ سائبر وارفیئر جو ہے اس کو وہ یوز کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے اگر سائبر وارفیئر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں اس نے یہاں تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے کہ اگر کوئی جہاز آ جاتا ہے تو اس کو وہ ایسے سگنل دے گا کہ اس کی جو مائنز جہاں پر بچھی ہوئی ہیں وہ جہاز وہیں پر اسی طرف کو آ جائے گا، حالانکہ وہ جہاز جو ہے بحری جہاز وہ سمجھے گا کہ میں خالی سمندر سے جا رہا ہوں اور یہاں پر کوئی مائنز نہیں ہے، ایک طرح سے وہ اپنی مائنز کو ہائیڈ کر لیتا ہے اور اسی طرف ہی شو کرواتا ہے کہ یہاں پر خالی سمندر ہے، یہاں پر کوئی مائنز نہیں ہے، اور وہاں پر ہی اس جال کے اندر لا کے اس جہاز کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایران نے اپنا جو وارفیئر ہے اس کو کچھ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے۔ پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ سینٹرل کمانڈ اس نے جو بندر عباس کے اوپر وہاں پر انہوں نے مین جو ریڈار لگائے ہوئے بالکل ابنائے ہرمز کے پاس ہی ہے بندر عباس، ان کا جو پورٹ ہے وہاں پر انہوں نے اپنی مین جو ریڈار ٹیکنالوجی لگائی ہوئی ہے، جس کے ذریعے وہ اس پوری ابنائے ہرمز کو اور پوری خلیج کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے اور اس کو وہ واچ کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر اس نے ٹیکنالوجی کچھ اس طریقے کی لگائی ہوئی ہے کہ جو امریکن نیویگیشن ہے یا امریکن جو ریڈار ہیں ان کو وہ غیر فعال کر دیتا ہے، یہاں پر ان کو جیم کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سکسیسفلی ایران نے یہ چیزیں کی ہیں، تو اس لیے امریکن کو یہ چیزیں کوئی اتنا سستے میں پڑنے والی نہیں ہے، اگر وہ اس کا بلاکج کرتے ہیں یا یہاں پر اٹیک کرتے ہیں تو کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ آسانی سے ابنائے ہرمز کو اوپن کروا سکیں اس پریشر کے ساتھ، یا اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی فورسز کے ذریعے ابنائے ہرمز کو اوپن۔ اچھا، یہاں پر ایک ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ابھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ کس طرح سے نظر آتی ہیں۔ اگر ہم دائرہ کار کی بات کریں تو ایران کے پاس چھوٹی آبدوزیں ہیں، سمارٹ مائنز ہیں اور ڈرونز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس بھاری طیارہ بردار جہاز اور ڈسٹرائرز ہیں، تو یہاں پر اگر دیکھیں تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں بنتا، لیکن ایران کو یہی سمارٹ مائنز اور جو چھوٹی آبدوزیں ہیں یہ فائدہ اس لیے دیتی ہے کہ یہ جلدی موو کر جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ان کو ریڈار کے اوپر بھی مانیٹر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایک طرح سے ایج بھی ہے، حالانکہ یہ کمزوری بھی ہے، لیکن اسی چیز کو ایران ایک ایج کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر یوز کر رہا ہے۔
اس کے بعد ایران کے پاس سستے اور مقامی سطح پر تیار ہونے والے ہتھیار ہیں، اس سے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کی ساتھ ساتھ اس نے پروڈکشن جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور امریکہ کے پاس اگر دیکھیں تو اس کے پاس اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں اور بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ اب اگر ایک بڑا ہتھیار امریکہ کا تباہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے تو امریکہ کا بہت زیادہ مالی طور پر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں اگر ایران کا کوئی چھوٹا ہتھیار تباہ ہوتا ہے یا اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان کم ہوتا ہے مالی لحاظ سے۔ اور اگر دیکھیں تو ایران نے جو ایک مربوط صوبائی سائبر کمانڈز بنائی ہیں، یعنی کہ اس کے 31 صوبے ہیں، تو ہر صوبے کے اندر اس نے الیکٹرانک مرکز بنایا اور کمانڈز بنائی ہیں جو کہ وہیں کی حد تک اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اگر دیکھیں امریکہ تو سیٹلائٹ کا بھی یوز کر رہا ہے اور بڑے بڑے ریڈار کا یوز کر رہا ہے، لیکن اس کی جو امریکہ کی کمانڈ ہے وہ بالکل ساری کی ساری سینٹرل ہے۔ ایران نے اپنی ساری کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے کہ وہ اب ایسے سمجھ لیں کہ ایک ایران نہیں ہے بلکہ 31 ایران ہے جس کے ساتھ امریکہ نے لڑنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ایران کا جو ایک پوائنٹ ہے، ایران کس دعوے کے اوپر کھڑا ہے اور اس کا جو مرال ہے وہ کس وجہ سے ہائی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری بقا کی لڑائی، اگر ہم اس لڑائی کو ہارتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی کے مقابلے میں امریکہ کو دیکھا جائے تو اس کا اب اس لڑائی میں آنے سے پہلے تو کوئی فائدہ نہیں تھا بظاہر اس کے اندر، اگر امریکہ یہ لڑائی شروع نہ کرتا تو کوئی اتنی بڑی مصیبت اسے نہیں پڑی تھی، لیکن اب وہ اس لڑائی میں جب آ چکا ہے تو اب اس کا جو عالمی دباؤ ہے یا عالمی وقار ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس کی آپ کہیں فورسز یا اس کا جو ہتھیار ہیں وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ خطرے میں تو ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کا جو قومی وقار ہے یا اس کا جو عالمی بالادستی ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اگر امریکہ یہاں سے ہار کر نکلتا ہے اور وہ باقاعدہ کوئی وکٹری نہیں لیتا تو ایک طرح سے اس کا سپر پاور سٹیٹس جو ہے وہ تقریباً، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ختم ہو چکا ہے، لیکن جو رہتی جو تھوڑی بہت عزت باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا تجزیہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی رائے دیجئے گا کہ اس جنگ کا آپ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا ایران اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ آپ ہمیں کامنٹ کے اندر لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ باقی ہماری ویڈیو کے حوالے سے کوئی رائے ہو تو وہ بھی لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔